اللہ رب العزت نے جب اس نظام کو بنانے کا ارادہ کیا، اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے بیان کیا. میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں، بس ذہن حاضر کر کے بیٹھے تاکہ ایک ایک لفظ آپ کی سمجھ میں آئے. دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر روحوں کو جمع کیا، اور انہیں کس کی؟ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر آنے والے آخری انسان، مردوں کی روحیں، عورتوں کی روحیں، نبیوں کی روحیں، صحابہ کی روحیں، ہر نبی کے ماننے والوں کی روحیں، نبیوں کے دشمنوں کی روحیں، سب کی روحوں کو جمع کر کے سب سے پہلا سوال اللہ نے کیا، الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب سے جب اللہ نے یہ سوال کیا تو سب سے پہلے ایک نے جواب دیا، اللہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے. یہ جواب اس بندے سے دلوایا گیا انہیں بھی. اللہ نے سوال کیا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو اللہ نے ایک بندے سے وہ جواب کہلوایا کہ یوں کہو. تو اس بندے نے کہا کہ قالوا بلا، بے شک اے اللہ تم ہمارا رب ہو. تو اس کا یہ جواب سن کر پھر سب نے کہا کہ قالوا بلا، بے شک اے اللہ تو ہمارا رب ہے. سب نے کہا. لیکن اس وقت نبیوں کی روحوں نے کہا کہ اے اللہ یہ کون ہے جس نے ہم سے پہلے کہا؟ اے اللہ یہ کون ہے جس نے ہم سب سے پہلے کہا؟ قالوا بلا، یہ کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اسی کے لیے تو میں پوری دنیا کو بنانا چاہتا ہوں، اسی کے لیے میں پوری کائنات کو سجانا چاہتا ہوں. یہی مقصود کائنات ہے. یہ میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے دنیا کو، نظام کو بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کے سامنے بیان کیا کہ اے فرشتوں، پہلے زمین کے اوپر فرشتوں کا کعبہ تھا جو آج بیت المعمور ہے. دو کعبے، ایک فرشتوں کا کعبہ اور ایک انسانوں کا کعبہ. جہاں انسانوں کا کعبہ ہے پہلے یہاں فرشتوں کا کعبہ تھا، اور جہاں آج بیت اللہ ہے یہ پوری دنیا کا سینٹر ہے. پوری دنیا کا سینٹر. یہاں فرشتوں کا کعبہ تھا بیت المعمور. فرشتے دن رات طواف کیا کرتے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فرشتوں اپنا کعبہ اٹھاؤ، اوپر لے جاؤ، اوپر طواف کرو. میں نیچے اپنے بندے پیدا کرنا چاہتا ہوں، کہ نظام بنانا چاہتا ہوں. یا اللہ وہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا اس کے اندر بہت اچھے لوگ ہوں گے، میرے ماننے والے بھی ہوں گے، نافرمان بھی ہوں گے، سب ہوں گے. میں انہیں یہ نعمتیں دوں گا، یہ دوں گا. اللہ رب العزت نے بیان کیا. تو جب اللہ نے
انسان کو بنانے کا ارادہ کیا. تو آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے تیسرے چوتھے رکوع کے اندر یہ الف کے سپارے میں پورا واقعہ ہے کہ جب بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتے کہنے لگے اے اللہ اس انسان کو بنائے گا جو تیرے نافرمان ہوں گے، جو گناہوں کے ساتھ تیری زمین کو ناپاک کریں گے، اس انسان کو بنانے کا ارادہ کیا ہے. یا اللہ اس انسان کو بنائے گا جو خون ریزیاں کریں گے، جھگڑے فساد کریں گے، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، تیرے باغی ہوں گے، تیرے دشمن ہوں گے، تیرے نافرمان ہوں گے. یا اللہ اس انسان کو بنائے گا. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا یہ زمین پر میرا خلیفہ ہے، میرا نمائندہ ہے، اعلان کر دیا. اور فرشتوں سے کہا کہ اس جو دخول آدم سجدہ کرو. اب سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ایک نے انکار کیا. اللہ رب العزت سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. درخت کا کوئی پتا اپنی مرضی سے نہیں ہلتا، زمین کا کوئی ذرہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، پانی کا کوئی قطرہ حرکت اپنی مرضی سے نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کا حکم ہو. تو اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے. تو جب اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا نمائندہ ہے، میرا خلیفہ ہے، سجدہ کرو اسے. اس نے کہا نہیں، خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا. مٹی کی خاصیت پستی ہے، آگ کی خاصیت بلندی ہے. آگ جلاؤ اوپر جائے گی، مٹی جہاں بھی ہو نیچے آئے گی. بلندی والی چیز پستی والی چیز کو کیسے سجدہ کرے؟ میں سجدہ نہیں کروں. یہ ہے لا الہ الا اللہ. جب اس نے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فخرج فإنک رجیم، نکل جا تو مردود ہے. بیائی نے ہی اسی طرح یہ نقشہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا آدم کو تو فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا لیکن ایک نے انکار کیا. بالکل یہی طریقہ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آخری ایام میں، سفر کے آخری دنوں میں، جب آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، چل نہیں سکتے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا عائشہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری اور آپ کی ماں، ہم سب کی ماں. اسے کوئی ماں تسلیم کرے وہ تب بھی ماں ہے، کوئی ماں تسلیم نہ کرے وہ تب بھی ماں. کہا نہیں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے. ام المومنین فرماتی ہیں اللہ کے محبوب، اللہ کے لاڈلے پیغمبر، میرا ابا ابو بکر بڑا نرم دل ہے، آپ کا مصلی خالی دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، کسی اور کو کہو نماز پڑھائے. میرے محبوب نے فرمایا عائشہ میرے مصلی پر اللہ ابو بکر کی موجودگی میں کسی اور کو کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا. روح ابا بکر فلیصلی، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے. تفصیل ہے 17 نمازیں پڑھائیں. جو طریقہ اللہ رب العزت نے اختیار کیا اپنے خلیفہ بنوانے کا،
وہی طریقہ اختیار کیا اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے خلیفہ بنوانے کا۔ اللہ نے اپنا خلیفہ بنوایا، فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو اس کو، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس کے پیچھے نمازیں پڑھو۔ سب نے نمازیں پڑھی، لیکن جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ماننے کا انکار کیا، ہم نہیں مانتے ابو بکر کو خلیفہ، ہم نہیں مانتے، اچھا، جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کا نام بھی شین سے شروع ہوتا ہے، اور جس نے میرے پاک پیغمبر کے خلیفے کا، ابو بکر کی خلافت کا انکار کیا، نام اس کا بھی شین سے شروع ہوتا ہے۔ انکار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آدم کی خلافت سب نے تسلیم کی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی سب نے بولو نا، سب نے تسلیم کی۔ اب آئیے، محرم ہے اور اتفاق سے 10 محرم ہے، جمعہ کا دن ہے۔ آج کے دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور آج ہی کے دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، اور آج ہی کے دن 10 محرم جمعہ کا دن اللہ نے آدم کی دعا کو قبول کیا۔ 10 محرم جمعہ کا دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا پانی کا، اس سے نجات دی۔ 10 محرم جمعہ کا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلزار کیا گیا۔ 10 محرم جمعہ کا دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور 10 محرم کے دن فرعون اپنی فوج کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہوا۔ 10 محرم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ 10 محرم کو اللہ رب العزت نے حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا۔ 10 محرم کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی۔ 10 محرم کو حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر بیٹھے۔ 10 محرم کو انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ 10 محرم کا دن تھا جب اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ میرے محبوب نے فرمایا، یہودیوں آج تو 10 محرم ہے، تم نے روزہ کیوں رکھا؟ تو یہودی کہنے لگے کہ اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر، ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو 10 محرم کو نجات ملی تھی فرعون کے عذاب سے، فرعون کے لشکر سے، لہٰذا ہم اس کے لیے شکریہ کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، موسیٰ تو میرا بھائی ہے، موسیٰ تو میرا بھائی ہے، ہم زیادہ مستحق ہیں اس کے کہ ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم دیا، اور ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا، ہم یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتے، آئندہ سال ہم 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں گے۔ میرے پاک پیغمبر نے اعلان کیا۔ اتفاق سے حضرت امام حسین کی شہادت 10 محرم جمعہ کا دن ہوئی، اور آج بھی 10 محرم جمعہ کا دن۔ پوری دنیا کا شیعہ، پوری دنیا کا شیعہ اس بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ مولا حسین شہید ہو گئے، شہادت کے بعد حضرت حسین کا بیٹا، مولا علی کا پوتا جس کا نام علی ہے، امام زین العابدین، جسے عابد بیمار کہا جاتا ہے، ایمانداری سے بتاؤ، یہ تو چشمدید گواہ ہے، امام زین العابدین
بولو چشمدید گواہ موجود تھے کہ نہیں تھے نا؟ چشمدید گواہ ہے نا؟ گواہی دو قسم کی ہوتی ہے، توجہ کرنا۔ ایک گواہی یہ ہے، آپ کسی گلی سے گزرے، دیکھا ٹینٹ لگا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہیں، میت کی ڈولی پڑی ہے، غسل کا تختہ پڑا ہے، ٹینٹ کے اندر کچھ لوگ بیٹھ کر کفن کاٹ رہے ہیں، اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، آپ کو یقین ہوگا کہ یہاں میت ہو گئی ہے، کیوں نہیں بولتے نہیں؟ بالکل آپ کو یقین ہوگا کہ یہاں میت ہو گئی ہے، یہ بھی گواہی ہے۔ اور ایک گواہی وہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک نوجوان دوڑتا ہوا جا رہا ہے، لوگوں نے اسے گولیاں مار دی اور وہ شہید ہو گیا، یہ بھی گواہی ہے۔ اسے کہتے ہیں چشمدید گواہ، چشمدید گواہ، اور اسے کہتے ہیں کہ یہ نشانیوں کا گواہ ہے۔ اس نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا نہیں، اس نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا نہیں، نشانیاں دیکھی ہیں، نشانیاں پکی ہے کہ یہاں میت ہو گئی ہے، اور جس کی آنکھوں کے سامنے گولیاں چلی تو وہ چشمدید گواہ ہے۔ کربلا کا چشمدید گواہ امام زین العابدین کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ امام زین العابدین کے بغیر، امام زین العابدین کے علاوہ کربلا کا گواہ کوئی بولو کوئی نہیں، گواہ کوئی نہیں۔ امام زین العابدین مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، 38 سال زندہ رہے۔ امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد 38 سال تک زندہ رہے۔ کوئی ماتم، کوئی جلوس، کوئی ہائے ہائے، کوئی واویلا، کوئی شور شرابہ، کچھ نہیں۔ کیوں؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوۃ الجاہلیۃ فلیس منا، جس نے پریشانی میں، مصیبت میں، دکھ میں اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر تھپڑ مارے، گریبان چاک کیا، ہائے ہائے کہا، واویلا کیا، شور مچایا، فلیس منا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ 38 سال امام زین العابدین زندہ رہے، کوئی شور شرابہ، کوئی جلوس، کچھ نہیں۔ اب آئیے دوسری طرف، ذاکر بیان کرتا ہے مولا حسین کو شہید کر دیا گیا، بی بی فاطمہ کو دھکے دیے گئے، ان کے دروازے کو آگ لگا دی گئی، یہ کام ہوا، وہ ہوا۔ ایک بات بھی سچی نہیں ہے، منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا حضرت عمر نے آگ لگائی، فاطمہ کو دھکا دیا، علی کہاں تھے؟ اور تیری بیوی کی طرف کوئی گھور کر کے دیکھ لے، تیرے خون کے اندر غیرت آ جاتی ہے۔ تیری بیوی کو کوئی بندہ آنکھ بھر کے دیکھ لے، تیری غیرت جوش مارتی ہے۔ اور پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت عمر آ کے دھکا دے، علی کی غیرت نہ جاگی؟ اس خاندان کو کس طریقے سے پیش کرتے ہو؟ پوری دنیا کا شیعہ، پوری دنیا کا شیعہ کبھی بھی حضرت امام حسین کی سیرت بیان نہیں کرے گا، کبھی بھی سیرت بیان نہیں کرے گا۔ بس کربلا میں چلے گئے، شہید ہو گئے، پانی مانگا، فلاں ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، اور خیمے جلائے گئے، اور گھوڑا دوڑا، فلاں دوڑا۔ میرے علماء نے تو لکھا ہے کہ امام حسین تو گئے بھی اونٹوں پر تھے، گھوڑا تو تھا ہی نہیں۔ آئیے میں بتاتا ہوں امام حسین کی سیرت۔ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے 6-7 سال کی عمر میں اللہ کے پاک پیغمبر دنیا سے پردہ فرما گئے،
حضرت امام حسین دروازہ بند کر کے بیٹھے رہے اور جب 52 سال کی عمر ہوئی پھر کربلا میں چلے گئے. بس یہی کام تھا. جوانی ہے، لڑکپن ہے، شادی ہے، اولاد ہے، نمازیں ہیں، عمرے ہیں، مسجد نبوی میں آنا جانا ہے، امہات المومنین کے گھروں میں آنا جانا ہے. کرونا سیرت بیان مولا حسین کی. کوئی شیعہ مولا حسین کی سیرت بیان نہیں کرے گا، کربلا بیان کرے گا. اللہ کے پاک پیغمبر دنیا سے چلے گئے. صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی. جمعہ کا دن آیا، ابو بکر کو منبر پر بٹھایا. ابو بکر منبر پر بیٹھ گئے. صحابہ موجود، علی بھی موجود، عثمان موجود، حضرت عمر موجود، طلحہ زبیر، سعد سعید موجود، بلال موجود، سارے صحابہ. ابو بکر بیٹھے. ابو بکر جی خطبہ دو. منبر پر بیٹھ کے نا خطبہ دو. اور چلتے چلتے آپ کے علم میں اضافہ کرتا رہا. منبر کی کتنی سیڑھیاں؟ بولو کتنی سیڑھیاں؟ ہر منبر کی 3 سیڑھیاں. پیغمبر یہاں بیٹھ کر جماعت کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. ابو بکر یہاں بیٹھے. صحابہ کرام نے کہا ابو بکر اوپر بیٹھو جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے. ابو بکر کہنے لگے نہیں، میں وہاں بیٹھوں گا جہاں پیغمبر کے قدم ہوتے تھے. میں وہاں بیٹھوں گا. بیٹھ گئے. صحابہ موجود. ابو بکر جی خطبہ دو، خطبہ دو. دیر گزرو اور دیر. ابو بکر خطبہ دو، کس کا انتظار ہے؟ حسن کہاں ہے؟ حسین کہاں ہے؟ آگے حسن کیا ہے؟ حسین حسن کو بند کر، حسین کو دائیں کر بٹھایا. پھر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا. کہا سنو، میں وہی بات کروں گا جو میرے پیغمبر کر کے گئے تھے. خطبہ ابو بکر سے سنو، اور جس نے محمد کو دیکھنا ہو وہ حسن اور حسین کو دیکھنا. میرے محمود جمعہ کا خطبہ یہ ارشاد فرمایا. کون کہتا ہے کہ خلفائے راشدین اہل بیت کے دشمن تھے؟ کون کہتا ہے؟ اور جو کہتا ہے غلط کہتا ہے. بارش ہو گئی، گلی میں کیچڑ. خاتون جنت نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا اپنی کنیز سے کہا مجھے حسن اور حسین نظر نہیں آتے، بارش ہو گئی ہے، دیکھو کہاں ہے. کنیز گئی گلی کی، دائیں بائیں دیکھا، واپس آ گئی. کہنے لگی نہیں جی میں نے گلی میں دیکھا مجھے حسن اور حسین نظر نہیں آئے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میرا بیٹا حسن اور حسین کھیلنے کے لیے یا میرے گھر میں کھیلیں گے یا ابو بکر کے گھر میں ملیں گے، کہیں اور نہیں جائیں. حسن کو تلاش کرنا ہو، حسین کو تلاش کرنا ہو، ابو بکر کے گھر میں جاتے ہیں. ابو بکر جا رہا ہے، یہ دونوں شہزادے کھیل رہے ہیں. ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ اٹھایا، کندھے پر بٹھایا، ایک تو ایک طرف ایک تو دوسری طرف. کہا شہزادوں اسی کندھے پر تمہارے نانا محمد سوار ہوئے تھے. اسی کندھے پر تمہارے نانا محمد سوار ہوئے تھے اور تم اپنے نانا کے کندھے پر سوار ہوتے تھے. اور
اور آج میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ۔ یہ صدیق کا اہل بیت کے ساتھ پیار ہے۔ جی فاروق اعظم کا دور آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے۔ جہاں بھی حسن مل جائے، حسین مل جائے، پہلے ہی سلام کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ایک پلر کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہوئے کہ ہر دفعہ عمر سلام کرتے ہیں، آج میں سلام کرنے میں پہل کروں۔ پلر کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کو نہیں پتا، حضرت عمر آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اس سے پہلے کہ حضرت حسین نکلے اور سلام کریں، حضرت عمر نے پہلے کہہ دیا حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت حسین باہر آئے، وعلیکم السلام۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسین تیرے اندر سے تیرے نانا محمد کی خوشبو آتی، میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہاں حسین موجود ہے۔ عمر کوئی معمولی آدمی نہیں، مشورہ ہو رہا ہے، دروازہ بند ہے، بیٹا عبداللہ ہے باہر بیٹھ جاؤ، اندر آنے کی اجازت نہیں، بیٹھ جاؤ باہر، دروازہ بند ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے، 18 سال عمر ہے۔ کتنی عمر؟ 18 سال۔ بولو 18 سال۔ کتنی عمر؟ 18 سال عمر ہے۔ آئے ملنے کے لیے، دیکھا عبداللہ باہر بیٹھے، عبداللہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اندر میٹنگ ہو رہی ہے، ابا نے مجھے منع کر دیا، میں اس لیے بیٹھا۔ حضرت حسین بھی بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے باہر جانے کے لیے، اور حضرت عبداللہ اور مولانا حسین اندر آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو دیکھا تو پوچھا آپ ابھی آ رہے ہیں؟ کہا نہیں، میں تو باہر بیٹھا ہوا تھا۔ باہر کیوں بیٹھے؟ کہا میں آیا تھا آپ سے ملنے کے لیے، عبداللہ باہر بیٹھے تھے، میں نے عبداللہ سے پوچھا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے اندر میٹنگ ہو رہی ہے، ہمارے مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت حسین کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا، توجہ کرنا، میں نے دل میں سوچا جو عمر اپنے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتا، میں تو علی کا بیٹا ہوں، میں تو علی کا بیٹا ہوں، میں اس لیے باہر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے حسین یہ عمر کا بیٹا ہے، تو محمد کا بیٹا ہے، میرے بیٹے جیسے کروڑوں تیرے جوتی پر قربان ہو۔ یہ حسین سے محبت ہے، یہ اہل بیت سے محبت ہے۔ کون کہتا ہے کہ خلفائے راشدین اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے؟ الو کے پٹھے تم بتاؤ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیت اس کو نہیں کہتے کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین ان کے اوپر پردہ ڈال دیا، چادر ڈال دی۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہے۔ اہل بیت میں سب سے پہلے ماں ہوا کرتی ہے، اولاد بعد میں۔ جی اہل بیت میں سب سے پہلے بولو نا، سب سے پہلے اولاد بعد میں ہوا کرتی ہے۔ ماں پہلے، خدیجہ ماں ہے، خدیجہ ماں ہے، علی کی ساس ہے، وہ اہل بیت میں شامل نہیں۔ اور خدیجہ پوری دنیا میں واحد وہ عورت ہے جس نے میرے پاک پیغمبر کو سب سے پہلے محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر آئے تیز تیز قدموں کے ساتھ
پسینے سے شراب ہو اور آ کر کہنے لگے خدیجہ زملونی زملونی، خدیجہ زملونی زملونی۔ خدیجہ کا چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل جو تورات انجیل کا بہت بڑا عالم تھا، وہ نبی کی ساری نشانیاں بتایا کرتا تھا، اور خدیجہ عرب کی سب سے بڑی مالدار خاتون تھی، اور اتنی مالدار تھی کہ خدیجہ کے خیمے کی رسیاں سونے کے کیلوں کے ساتھ باندھی جاتی، اور خدیجہ دعا کیا کرتی تھی اللہ جس بندے کے اندر یہ نشانیاں ہوں اور وہ تیرا آخری نبی ہو، اللہ مجھے اس کی بیوی بننے کی سعادت نصیب کر۔ دعا کیا جس خدیجہ کے پیٹ سے فاطمہ پیدا ہوئی، فاطمہ اہل بیت میں شامل ہے، ماں شامل نہیں۔ سب سے پہلے اہل بیت میں ماں کا درجہ ہوتا ہے، پھر اولاد ہوتی ہے۔ زمین خدیجہ مجھے کمبل اڑا، خدیجہ نے وہ سارے نشانیں دیکھی، کمبل اڑایا اور میرے محبوب کو تسلیاں دے رہی ہے، حوصلہ دے رہی ہے۔ کلا واللہ ما يحزنك الله أبدا إنك لتصل الرحمة وتحمد الكلا وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر حوصلہ رکھو، اللہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ خدیجہ کو حوصلہ دیتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے موقع پر فرمایا کرتے تھے، عائشہ سب سے پہلے قربانی کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھجواؤ۔ قربانی کا گوشت سب سے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھجواؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی اللہ کے لاڈلے پیغمبر آپ ہر وقت خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہو، کیا ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں جو خدیجہ کے اندر تھی، وہ ہمارے اندر خوبیاں نہیں ہیں جو خدیجہ کے اندر تھی؟ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے فرمایا عائشہ خدیجہ خدیجہ ہی تھی۔ سبحان اللہ، خدیجہ خدیجہ ہی تھی۔ جب مکہ والے سارے میرے دشمن تھے، مجھے پتھر مارا کرتے تھے، مجھے دھکے دیا کرتے تھے، خدیجہ مجھے حوصلہ دیا کرتی تھی، خدیجہ مجھے تسلیاں دیا کرتی تھی۔ عائشہ خدیجہ خدیجہ ہی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ کے پاس کسی کا شادی کارڈ آئے، توجہ کرنا، شادی کارڈ آئے اور وہاں باہر پیچھے لکھا ہوا ہو بنائے اہل و عیال شرکت کریں، تو اس میں کیا لکھا، کیا مقصد ہوگا کہ بیوی کو گھر چھوڑ کے آ جائیں، آپ اور آپ کے بچے آ جائیں؟ جی بولو، وہ شادی میں جاتے ہوئے نہیں، کارڈ پہ پیچھے لکھا ہوتا ہے نا دعوت ولیمہ بنائے اہل و عیال لکھا ہوتا ہے نا، تو کیا مقصد ہے اس کا کہ بیوی کو گھر چھوڑ کے آنا، صرف بچوں کو لے کے آنا؟ جی بولتے نہیں۔ اہل و عیال میں سب سے پہلے بیوی کا نمبر ہوتا ہے، اور آپ بار نمبر، اور آپ بار تو میں عرض کر رہا ہوں حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ 38 سال تک زندہ رہے کربلا کے واقعہ کے بعد۔ کتنے سال؟ 38 سال۔ کوئی ایک سال ہی ثابت کر دو، یہ تو چشمدید گواہ ہے۔ امام زین العابدین چشمدید گواہ ہے۔ اور دوسری بات، جتنا دکھ امام زین العابدین کو ہوگا، کیا کہنا ہے کسی اور کو ہوگا؟ بولتے نہیں یار، بولتے جاؤ، میرا ساتھ دیتے جاؤ تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ ہوگا نہیں۔ امام زین العابدین دنیا سے چلے گئے۔ اب بتاؤں اہل بیت کون ہے؟ یہ 12 امام کون ہیں؟
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے تھے. کتنے؟ 3. بولتے جاؤ کتنے؟ 3. ایک بیٹا فوت ہو گیا عبداللہ محمد عبد الرحمان. ایک فوت ہو گیا محمد اور عبد الرحمان رہ گئے. اللہ نے ایک کو بیٹا دیا ایک کو بیٹی دی. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک کو بیٹا دیا ایک کو بیٹی دی. یہ بیٹا صدیق اکبر کا پوتا لگا اور دوسرے بیٹے کی بیٹی صدیق اکبر کی بولو یار پوتی لگی. اس پوتے اور پوتی کا نکاح کر دیا صدیق اکبر. پوتے کا نکاح پوتی کے ساتھ کر دیا. اللہ نے ایک لڑکی پیدا کی. اس کا نام رکھا ام فروا. کیا ام فروا؟ یہ صدیق اکبر کی پڑ پوتی لگی. صدیق اکبر کی پڑ پوتی لگی ام فروا. اس کا نکاح ہوا امام زین العابدین کے بیٹے سے. امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر سے ام فروا کے ساتھ. اس سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام ہے امام جعفر صادق. کیا نام ہے؟ امام جعفر صادق. اور امام جعفر صادق خود کہتے ہیں کہ میں صدیق اکبر کا پوتا بھی ہوں نواسا بھی ہوں. مجھے صدیق اکبر نے 2 دفعہ جنا. کیوں؟ کہ میں ام فروا کا بیٹا ہوں اور امام باقر کا بیٹا ہوں. امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں. اور یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پوتے سے ایک پوتی سے یوں جا کے فرمایا کہ مجھے 2 دفعہ جنا. تو تمہارے جو 12 امام ہیں وہ تو حضرت صدیق اکبر کی نسل سے چل رہے ہیں. کوئی انکار کرے گا؟ جی اچھا. اور مختصر کریں 38 سال تک امام زین العابدین زندہ رہے. 38 سال تک کوئی جلوس کوئی رسم نہیں. اس بات کو 352 سال گزر گئے. کربلا کے واقعے کو کتنے سال؟ 352 سال گزر گئے. نجف کا ایک بادشاہ آیا. نجف اشرف کا ایک بادشاہ آیا. اس کا ایک وزیر تھا. وہ وزیر بڑا کرتا دھرتا تھا اور اس وزیر نے یہ رسم شروع کی. اس کا نام تھا معیز الدولہ. اس نے معیز الدولہ نے دمشق کے اندر اعلان کر دیا 352 سال کے بعد کہ عورتیں کالا لباس پہن کر آئیں, ننگے سر آئیں, ننگے پاؤں آئیں, اپنے کپڑے چاک کریں, بال کھول دیں, اوپر مٹی ڈالیں اور ہائے حسین کرتے ہوئے آئے. کربلا کے 352 سال کے بعد پھر یہ بیماری وہیں رہی. ایشیا میں کب آئی؟ مغلیہ خاندان کا دور تھا. 880 سال کے بعد 880 سال کے بعد مغلیہ خاندان کا بادشاہ تھا تیمور, جسے تیمور لنگ کہتے ہیں. یہ ہر سال جاتا تھا کربلا میں مولا حسین کی قبر پر. اس کو جانے آنے میں 2-3 مہینے لگ جاتے تھے. لوگ یہاں پریشان ہوتے تھے. سلطنت کے امور چلانے کے اندر دقت پیش آتی تھی. اس تیمور لنگ کے وزیروں نے کہا اے بادشاہ, آپ وہاں جو جاتے ہیں کربلا میں اتنے 2-3-4 مہینے لگ جاتے ہیں, امور سلطنت میں خلل پڑتا ہے. آپ ایسا کریں, آپ نہ جایا کریں, ہم وہی مزار وہی جبے یہاں بنا کے دیتے ہیں آپ کو. 880 سال کے بعد 880 سال کے بعد وہی مقبرے یہاں بننا شروع ہو گئے ایشیا میں. اب وہ چلتے چلتے ایسی رسم بنی کہ اس کو 4 اس طرف سے 4 اس طرف سے لگا کے این وہی نقشہ تیار کیا جو کربلا میں تھا. اور اب صرف اہل تشیع نہیں, ہمارے سنی نوجوان جو
جو دوستی کے ناطے سے یا دوستی کے ناطے سے یا ان کے ملازم ہونے کے ناطے سے ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ محرم آئے گا، کالے کپڑے پہن لیں گے، کڑے پہن لیں گے، نعرہ حیدری لگائیں گے، سبیلے لگائیں گے، گھوڑے کی پونچھ کو چوم لیں گے، گھوڑے کے نیچے سے اپنی بہوؤں کو گزاریں گے، بے اولاد بہو کو گھوڑے کے نیچے سے گزاریں گے۔ امیر شریعت سیدہ عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سب کہو رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے اس بے غیرت کو شرم نہیں آتی کہ گھوڑے سے مانگنے سے گھوڑے اپنے بچے دیں گے، تجھے انسان کا بچہ نہیں دیں گے۔ گھوڑے سے مانگو گے، گھوڑا اپنی نسل دے گا، انسانی نسل نہیں دے گا۔ اے اللہ، یہ قوم کیسی ہے، اگر انکار کرنے پہ آئے تو سچے رب کا انکار کرے، اور ماننے پہ آئے تو یہ گھوڑے کو ماننے لگ جائے۔ یہ قوم کان کھول کر، یہ قوم نواسے کی شہادت پر روتی ہے، نانا کی وفات پر خوشیاں مناتی ہے، نانا کی وفات پر خوشیاں مناتی ہے۔ ڈھول بج رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، کیا 10 کربلا؟ یہ کربلا نہیں جا رہی ہے، کس نے کہا تجھے کربلا بنانا؟ اور ذاکر بیان کرتا ہے، سب سے میں نے اپنے بیان کے شروع میں کلمہ پڑھا ہے، آپ بھی پڑھو، بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ کلمہ پڑھ کے اللہ سے عہد کرو، اے اللہ میرا یہ کلمہ اپنے پاس امانت رکھ لے، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میری امانت واپس کر دینا، میری امانت واپس کر دینا۔ ہمیں سورج کی طرح یقین ہے کہ ہمارا کلمہ سچا ہے، لا الہ الا اللہ، وہ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے، محمد رسول اللہ میرا پیغمبر اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اس جیسا خدا کوئی نہیں، اس جیسا مصطفیٰ کوئی نہیں، اس خدا کے بعد خدائی ختم ہے، میرے محمد کے بعد نبوت ختم ہے۔ ہم کوئی بات کریں اللہ کے قرآن سے، پیغمبر کے فرمان سے، صحابہ کے اقوال سے، ذاکر بات کرے، راوی کہتا ہے آواز آئی، آواز آئی۔ میں نے کہا بابو آواز تو ہر جگہ سے آتی ہے، تم روکنا بھی چاہو آواز کو تب بھی نہیں رکتی، پھر بھی آتی ہے، آواز آئی۔ ہمارا مذہب قرآن اور حدیث ہے، ہمارا مذہب آواز نہیں ہے۔ خود ذاکروں میں پھوٹ پڑ گئی، ذاکروں میں پھوٹ پڑ گئی۔ ایک ذاکر دوسرے سے کہتا ہے بتا تو نے جو بیان کیا یہ حقیقت ہے؟ اس نے کہا جتنی گالیاں دو گے صحابہ کو اتنی فیس زیادہ ملے گی، اتنی فیس زیادہ ملے گی۔ ہم نے کہا ہم صحابہ کرام اور اہل بیت کی جتنی تعریف کریں گے اتنی زیادہ سفارش ملے گی۔ ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں انعام نہیں چاہیے، ہمیں انعام اللہ سے چاہیے، ہمیں انعام محمد الرسول اللہ سے چاہیے۔ عمر کو گالیاں دیتے، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہو۔ ایک شیعہ عمر کا نام لے کے جوتے مار رہا تھا، عمر کے نام پر۔ کسی نے کہا میں دیکھتا نہیں ہے، عین علی کی ہے اور بد وقت تو جوتے مار رہا ہے۔ اس نے فوراً عین کو مٹا دیا، باقی کیا بچا؟ جی پھر مارنے لگا، کہنے لگا میم تو محمد کی ہے، اس نے میم بھی مٹا دی، باقی رہ گیا رے، کہنے لگا رے رب کیا، رب جانے دیا۔ جی اللہ خود بدلہ لیتا ہے، خود بدلہ لیتا ہے۔ ہمارا قرآن سچا یا شک ہے کسی کو؟ جی بولتے نہیں،
جس کو قرآن کی سچائی پر یقین ہے بلند آواز سے کہو قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ قرآن کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مجھ سے مدد طلب کرو، کس طرح؟ نماز پڑھ کر اور صبر کے ساتھ، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ یہ سبق ہے ایمان والوں کے لیے، تم صبر کرو۔ صبر پورے قرآن میں الف لام میم سے لے کر والناس تک کہیں یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، ہر جگہ ملے گا، کہیں ان اللہ مع المحسنین ہے کہیں نہیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنا ایمان والوں کا حق ہے، ایمان والوں کو اللہ کہہ رہے ہیں۔ ہم تو تمہیں کہتے ہی نہیں کہ ماتم نہ کرو، کرو بھائی کرو، کرو دن رات کرو، لیکن اپنے گھر میں کرو، ہماری مسجدوں کے سامنے نہ آؤ، سنیوں کے گھروں کے سامنے نہ آؤ، سنیوں کے بازاروں میں نہ آؤ، سنیوں کی مارکیٹوں میں نہ آؤ، کرو خوب کرو۔ ہم کب منع کرتے ہیں تمہیں؟ ابھی تو دور جدید ہے، وہ تلوار خنجر کا دور چلا گیا، اب تو گولی کا دور ہے۔ پیٹی پکڑو، مارو اپنے آپ کو مارو۔ ہم نہیں منع کرتے، کیوں منع کریں؟ صبر کا حکم کس کو؟ بولو ایمان والوں کو صبر کا حکم ایمان والوں کو ہے، آپ کو تھوڑی، آپ کرو جو کرتے۔ پتا چلے گا حشر کے دن، پتا چلے گا، اور سنی نوجوان اپنے رکشے کے اندر، اپنی گاڑی کے اندر کیسے لگا لیں؟ مرثیے کی، مجلسوں کی، کیوں جی؟ یاد رکھو، جو شخص جس سے محبت کرے گا حشر کے دن اس کا انجام اس کے ساتھ ہوگا۔ میں نہیں کہتا، میرے محبوب کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جو شخص جس سے محبت کرے گا اس کا انجام اس کے ساتھ ہوگا۔ باب فدق و حضرت فاطمہ حصہ لینے آئی، ابو بکر نے حصہ نہ دیا۔ وہ ابو بکر جو اپنے تن کے کپڑے اپنے گھر کے اندر لگی ہوئی دیوار میں سوئی جنگ تبوک کے موقع پر پیغمبر کے سامنے حاضر کر دی، وہ اور وہ عمر جس کے کرتے میں 17 پیوند لگے ہو، وہ عمر جو بوڑھی اماں کے سامنے بیٹھ کے روئے، اماں مجھے معاف کر دی، اماں میری شکایت محبوب کو نہ کہنا، اماں مجھے معاف کر دی۔ وہ عمر جس کی رائے کو اللہ نے قرآن بنایا، وہ عمر خالد بن ولید کو جس کو کملی والے نے سیف اللہ کہا اس کو گالی دی۔ فوت ہو رہے، صحابہ کرام آئے، خالد موت سے ڈر گیا، حضرت خالد کہتے نہیں، میدان جنگ میں جب میں نے موت کو اپنے قریب دیکھا، میں نے اپنے آپ کو موت کے سپرد کیا، لیکن میری تلواروں سے ہزاروں کافر تو مارے گئے، لیکن مجھے شہادت کی موت نصیب نہ ہوئی۔ مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید کو موت کیوں واقع ہوئی، شہادت کیوں نہ ملی؟ صرف اس وجہ سے اگر کسی دشمن کی تلوار سے حضرت خالد شہید ہو جاتے، کملی والے کی زبان سے لفظ سیف اللہ کا لقب ملا تھا، کل کو دشمن کہتا یہ سیف اللہ ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے، ہم نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا، اللہ اپنی تلوار کی بھی حفاظت نہ کر سکا، اس لیے اللہ نے شہادت کی موت نہ دی، تبھی موت دے دی، لیکن درجہ شہادت کیا ملے گا؟ جی چلتے چلتے ایک بات اور بتاتا جاؤں، خلفائے راشدین چلے گئے، حضرت علی شہید ہو گئے، مولا حسن مدینہ طیبہ میں نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام
असर के बाद उम्मुल मोमिनीन के घरों में जाते हैं। माँ जी किसी चीज की जरूरत हो, बताओ किसी चीज की जरूरत। 5-6 महीने गुजर गए, 5-6 महीने गुजर गए। मौला हसन अपने नाना के मुसल्ले पर कहीं से मुनकिरीन ज़कात का फितरा उठा, कहीं खत्म नबुव्वत का फितरा उठा, कहीं सहाबा इकराम के खिलाफ फितरा उठा। ये दोनों भाई इकट्ठे होकर, तवज्जो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, दोनों भाई हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, दोनों भाई गए कूफा। और उस वक़्त हजरत अमीर मुआविया, सब कहो ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बुलंद आवाज़ से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस वक़्त मुल्क शाम में थे, मुल्क शाम में थे। इन्होंने दोनों शहजादों ने पैगाम भेजा अमीर मुआविया को, मुल्क शाम से कूफा में बुलाया। बड़ा कौन था? हसन, हजरत हसन बड़ो, बड़ा कौन था? हजरत हसन बड़े थे, हजरत हुसैन छोटे थे। बोलो, हजरत हुसैन छोटे थे। दोनों को बुलाया। हजरत हसन मिंबर पर, उस मिंबर पर जिस मिंबर पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठ कर जुम्मा का खुतबा इरशाद फरमाते थे, हजरत हसन बैठे हैं, लोग बैठे हैं। मुआविया आ गए, आकर नीचे बैठ गए। मुआविया नीचे बैठ गए। हजरत हसन उठे, ये नक्शा ज़हन में रखना। हजरत हसन उठे, उठकर नीचे आए, अमीर मुआविया को पकड़ा, अपनी जगह मिंबर पर बिठाया। हजरत हसन ने हजरत अमीर मुआविया को अपनी जगह मिंबर पर बिठाया। और बिठाने के बाद हजरत हसन ने कहा, मुआविया, ये मिंबर मेरे अब्बा का है, हजरत अली का है, अब्बा शहीद हो गए, फिर मेरा हक है, ये मिंबर मेरा है, अब मैं अपना हक आपको देता हूँ। हाथ निकाल दिए। मुआविया ने हाथ निकाला, हसन ने बैत की। हसन के हाथ रखने के बाद हसन ने अपने भाई हुसैन को बुलाया। हजरत हुसैन ने मुआविया के हाथ पर बैत की, सहाबा ने बैत की। 19 साल तक, कितने साल? 19 साल। बोलो, 19 साल तक। 19 साल तक अगर पूरी दुनिया का रकबा जमा किया जाए तो 3 हिस्सों पर अमीर मुआविया की हुकूमत थी। 64,65,000 मुरब्बा मील पर अमीर मुआविया की हुकूमत थी। अमीर मुआविया के हाथ पर सबसे बैत करने वाला वो हसन था। कौन था? अली का बेटा हसन था। फिर बैत करने वाला हुसैन था। बताओ शियो, तुम हुसैन का वफात पर मातम करते हो, हजरत हसन भी तो शहीद हुए, उन्हें जहर दिया गया, उस पर अफसोस क्यों नहीं करते? हजरत हुसैन कब शहीद हुए? बोलते नहीं। 10 मुहर्रम। और कब शहीद हुए? 10 मुहर्रम। बोलो ना। 10 मुहर्रम। कब शहीद हुए? 10 मुहर्रम। और सोग कब शुरू हुआ? जी, और मरने से पहले होता है या मरने के बाद? मरने के बाद। जी, मरने के बाद। तो सोग तो 11 मुहर्रम से शुरू होना चाहिए था। ये यकम से क्यों? यकम से क्यों? फिर 6 या 7 को मेहंदी निकालते हैं। ये कासिम की मेहंदी है, मेहंदी निकालते हैं। बताओ कि करबला का इमाम वहां जंग कर रहा था या अपने बच्चों की शादियां कर रहा था? बोलते नहीं। जंग कर रहा। वो जंग कर रहे थे या बच्चों की शादियां कर रहे थे? जंग कर रहे। ये मेहंदी कहां से आ गई? शरबत बनाओ, दूध डालो, रूह अफ़ज़ा डालो। क्यों जी? हुसैन के गम में। अगर तुझे हुसैन का दुख है तो हुसैन तो दुनिया से प्यासा गया, तू रोजा रख। वो कुरान पढ़ता हुआ गया, तू कुरान पढ़। तू तो कुरान को मानता ही नहीं।
حسین چلے گئے، عصر کی نماز قضا نہیں کی، تو نماز نہیں پڑھتا، تو نماز نہیں پڑھتا۔ اچھا حضرت حسین کا دکھ ہے، حضرت علی بھی تو شہید ہوئے، 21 رمضان کو حضرت علی بھی تو شہید ہوئے مسجد میں، وہ بھی تو اہل بیت کے فرد تھے، ان کا سنیں کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ سب ڈرامہ ہے، ڈرامہ، کوئی شریعت نہیں۔ شریعت میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ پر ختم ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہمارا دین 9 ذی الحج کو پورا ہوا۔ کون سی تاریخ کو؟ 9 ذی الحج کو دین مکمل ہو گیا، اور میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا، میرا یہ نواسہ حسن مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ یہ پیغمبر کی بشارت تھی، صلح کروائی، معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ میرے جملے پر غور کرنا، حسین کا دکھ ہے، حسن کا نہیں۔ حسن کا اس لیے نہیں کہ اس نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی، حسن کا دکھ اس لیے نہیں کہ اس نے معاویہ کے ساتھ بیعت کیوں کی تھی۔ تمہیں کیا معلوم معاویہ کسے کہتے ہیں؟ معاویہ کے لفظ کا معنی کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں۔ معاویہ اس چمکتے ہوئے تارے کا نام ہے۔ سب نے نہیں کہا سبحان اللہ، یا میری بات سمجھ نہیں آئی؟ معاویہ اس چمکتے ہوئے تارے کا نام ہے جو سحری کے وقت چمکتا ہے سبحان اللہ، اور زمین پر کتے دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس چمکتے ہوئے تارے کا نام معاویہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ 4 ٹانگوں والے کتے بھونکتے ہیں، میں 2 ٹانگوں والوں کا نام نہیں لیتا جی۔ اور میرے پاک پیغمبر کی بات اس طرح سچی ہے جس طرح اللہ کا قرآن سچا ہے۔ بے شک بے شک، میرے محبوب نے فرمایا معاویہ جنت میں اس حال میں داخل ہوگا کہ اس کے اوپر نور ایمان کی چادر ہوگی، سبحان اللہ، اور عمر اس حال میں جنت میں داخل ہوگا کہ پہلے اللہ کے ساتھ مصافحہ کرے گا پھر جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، اور آخری بات کروں، میں نے اپنی تقریر کے شروع میں بات کی تھی، لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو نبوت عطا فرمائی۔ کس نے؟ یہ نبیوں کو نبوت اللہ کے علاوہ کوئی ہے ادارہ جو دیتا ہو؟ کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ کوئی بڑا آدمی ہے جو نبوت دیتا ہو؟ یہ نبوت اللہ کا انتخاب ہے۔ نبوت اللہ کا انتخاب ہے، اور اللہ ایسے غیروں کو نبوت نہیں دیتے، جسے اللہ پسند کرتے ہیں نبوت عطا فرماتے ہیں، اور جسے نبوت مل جاتی ہے پھر اللہ اس کی خود حفاظت کرتے ہیں۔ نبی ماں کی گود میں ہو، ماں کے سینے سے دودھ پی رہا ہو، وہ تب بھی نبی ہوتا ہے۔ وہ ماں کی گود میں کھیل رہا ہو، وہ تب بھی نبی ہوتا ہے۔ جس طرح ماں ایک بچے کی پرورش کرتی ہے، اللہ اپنے نبی کی خود پرورش کرتے ہیں۔ اور سمجھیں، مجھے اور آپ کو حکم ہوتا ہے گناہ کے نزدیک نہ جانا۔ مجھے اور آپ کو حکم ہوتا ہے گناہ کے نزدیک، جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ نہ بولو، نہ بولو۔ شراب پینا گناہ ہے، شراب نہ پیو، زنا کرنا گناہ ہے، زنا کے نزدیک نہیں جانا، کسی کا حق نہ مارو، یہ بھی گناہ ہے۔ کسی پر تہمت نہ لاؤ، کسی کو برا بھلا نہ کہو، کسی کو گالی نہ دو۔ ہمیں حکم ہے کہ گناہ کے نزدیک نہیں جاؤ، اور گناہ کو حکم ہے کہ میرے نبیوں کے نزدیک نہ جاؤ۔ سبحان اللہ،
गुनाह का हुक्म है मेरे नबियों के नजदीक ना जाओ। वहां मेरे रब आग के अंदर इब्राहिम की कैसे हिफाजत फरमाई, मछली के पेट में यूनुस की कैसे हिफाजत फरमाई, जुलेखा के महल के अंदर यूसुफ की कैसे हिफाजत फरमाई। वो उसने नबुव्वत अता की, वो नबियों की खुद हिफाजत करता है। अल्लाह ने 1,24,000 नबी भेजे जमीन पर जो अल्लाह के नुमाइंदे थे। बात समझ आई? अगला लफ्ज क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप भी कह दो सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। अल्लाह के नबी 1,24,000 और मेरे नबी के सहाबा भी 1,24,000। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1,24,000 वो अल्लाह के नुमाइंदे और ये मेरे मोहम्मद के नुमाइंदे। सुभान अल्लाह। तवज्जो करना, वो अल्लाह के नुमाइंदे और ये नबी के नुमाइंदे। वो अल्लाह के नुमाइंदे, उन्हें अल्लाह गुनाहों से पाक रखता है, वो मासूम है। वो नबी मासूम है, गुनाहों के तस्वुर से पाक है। मेरी बात समझ आ रही है? नबी गुनाहों के तस्वुर से पाक है, गुनाह का तस्वुर भी नहीं कर सकते। और सहाबा ये मासूम नहीं, ये महफूज है, ये महफूज है। नबी मासूम है, सहाबा महफूज है। आसान लफ्जों में समझो, नबियों के हाथ अल्लाह के हाथ में है, सहाबा के हाथ नबी के हाथ में। अब आपका बच्चा है 2.5-3 साल का, जिद करता पापा मैं आपके साथ जाऊंगा, पापा मैं आपके साथ जाऊंगा, और आप सॉरी मुंह से निकल गया। चले बीवी की बात मानते हैं, बीवी की बात मानते हैं। बीवी ने कहता है चल चल मुन्ने को ले जा, अपने मुन्ने को लेके जा रहे हैं, मुन्ने को लेके जा रहे हैं। मुन्ने का हाथ पकड़ लिया। अब मुन्ने का हाथ पकड़ लिया, ईमानदारी से बताओ, रास्ते में पत्थर आ गया वहीं से लेके जाओगे? हैं? कीचड़ आ गया वहीं से लेके जाओगे? कहीं कांटे पड़े वहीं से लेके जाओगे? कहीं खाई आ गई वहीं से लेके जाओगे? कहीं गटर टूटा हुआ आ गया वहीं से लेके जाओगे? क्यों? बचा के लेके जाओगे। बच्चा खुद नहीं बचता, इसलिए बचेगा कि उसका हाथ उसके अब्बू के हाथ में है। बात समझ आइए? बच्चे का हाथ बच्चे के पापा के हाथ में है, वो कांटों से भी बचेगा, पत्थर से भी बचेगा, गटर के पानी से भी बचेगा, है खाई से भी बचेगा, हर जगह से बचेगा। क्यों? कि उसका हाथ उसके अब्बा के हाथ में है। वो सहाबा का हाथ नबी के हाथ में हो। मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। दरख्त के नीचे तेरे हाथ पर बैत कर रहे हैं मेरे महबूब, नीचे तेरा हाथ, ऊपर सहाबा का हाथ, ऊपर उस्मान का हाथ। अल्लाह फरमाते हैं यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, तुम सबसे ऊपर मेरा हाथ, सुभान अल्लाह। सबसे ऊपर मेरा हाथ। अल्लाह तूने ऊपर हाथ क्यों रखा? अल्लाह फरमाते हैं ये उस्मान की शहादत की बैत हो रही है मेरे महबूब। जब उस्मान शहीद होगा तू नहीं होगा, अबू बकर भी नहीं होगा, उमर भी नहीं होगा, मैं तो होऊंगा, मैं तो होऊंगा। मैं उस्मान के खून का बदला लूंगा। या अल्लाह कैसे लेगा? फरमाया जैसे मर्जी ले लूं, जैसे मर्जी ले लूं, खंजर मरवाऊं, आग के ऊपर चलवाऊं, धक्के दिलवाऊं, अलम तारों के ऊपर लटक जाए, 8-10 मर जाए, मैं बदला लूंगा, जैसे चाहूं ले लूं, मैं बदला लूंगा। इसलिए मैंने कहा यदुल्लाह फौका ऐदी। तो मेरे भाइयों बात समझ आई? अंबिया किराम मासूम है, गलती का तस्वर भी नहीं कर सकते, और सहाबा किराम महफूज हैं कि सहाबा का हाथ नबी के हाथ में है, और आखिरी मासूम मेरा नबी है। ये खत्म नबूवत है, खातमुन नबीयीन भी है, खातिमुल मासूमीन भी है। मेरे नबी के बाद कोई मासूम नहीं, कोई मासूम नहीं। बोलो कोई मासूम नहीं है। ये कहते हैं ना फलां में मासूम है, 12 इमाम मासूम है, फलां इमाम मासूम है, फलां मासूम है, कोई मासूम नहीं। आखिरी मासूम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सहाबा किराम बिल्कुल महफूज है। इन पर तान तशनी करना और जो करेगा और हो रहा है, ये काम है रियासत का। किसका काम है? रियासत का काम है। तुम अपना जो काम है अपने इमाम बारगाह में करो, जो चाहो करो, हमें इससे क्या? हम क्यों मना करें तुम्हें? हम नहीं मना करते। हाँ, अगर हमारी खिदमत की जरूरत है तो हम हाजिर हैं।
ہم حاضر ہیں، پھر پتہ چلے سینہ تمہارا ہو مکہ میرا ہو۔ یہ سعادت ہمیں بھی حاصل کرنے دو۔ پھر جی سبیل لگائیں، فلاں کریں فلاں کریں۔ مسلمانوں، حشر کے دن اللہ عرش پر موجود ہوں گے، اللہ عرش پر موجود ہوں گے۔ میرا اللہ ظالم نہیں ہے کہ کسی پر ظلم کرے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ فاطمہ الزہرا میرے پاک پیغمبر کی لاڈلی بیٹی اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کہیں گی، اللہ میرے لال کے ٹکڑے ہو رہے تھے، میرا گھرانہ لٹ رہا تھا اور یہ تماشا کر رہے تھے، اللہ مجھے انصاف چاہیے، انصاف چاہیے۔ اگر میرے پیغمبر کی بیٹی نے اللہ کی عدالت میں استغاثہ دائر کر لیا، ایمان والو جو تماشا کر رہے ہیں نہ وہ بچیں گے، جو تماشا دیکھنے گئے ہیں نہ وہ بچیں گے۔ جی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، ایک لمحہ موت آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، تو کیوں نہ ایک حق بات کھل کے کی جائے۔ موت آئے گی، ہم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے، اہل بیت عظام کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ یہ تماشا ہے، سب جھوٹ ہے۔ جس ذاکر کو جتنے زیادہ پیسے دو گے اتنے صحابہ کرام کو گالیاں دے گے، بس یہی ان کا سیزن ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم حسن اور حسین سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی محبت ہم اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ سے کرتے ہیں۔ حسن کون ہے؟ حسین کون ہے؟ پیدا ہوا، کان کے اندر اذان میرے محمد نے دی، سبحان اللہ کہو۔ ہائے تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو، ابا جی گٹی لگائیں گے، اماں گٹی لگائیں گی، فلاں گٹی لگائیں گے، حسن کتنا ہوگا، حسین کتنا پیارا ہوگا، جس سے گٹی میرے محبوب اپنا تھوک لگا رہے ہیں۔ حسن کی زبان کو محمد نے چوسا، حسین کی زبان کو محمد نے چوسا، میرے محبوب کی زبان کو حسن اور حسین نے چوسا۔ میرے محبوب نے کندھوں پر سواری کرائی، صحابہ فرماتے ہیں ہم گئے اللہ کے محبوب کو ملنے کے لیے، میرے محبوب نے کملی اوڑی ہوئی ہے یوں کر کے، تو کملی کے اندر تھوڑی سی حرکت ہوئی، ہم نے کہا اللہ کے محبوب یہ کیا؟ تو کملی ہٹائی، ایک ٹانگ حسن نے پکڑی ہوئی تھی، ایک حسین نے پکڑی ہوئی۔ میرے محبوب فرماتی ہیں ریحان الدنیا والآخرہ الحسن والحسین، یہ میرے جنت کے پھول ہیں، یہ دنیا کے پھول ہیں، آخرت کے پھول ہیں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا جس طرح میرا چچا حمزہ جنت کے اندر شہداء کا سردار، سیدنا بلال میری امت کے مؤذنوں کا سردار، میری بیٹی فاطمہ ماؤں کے علاوہ جنت میں عورتوں کی سردار، اسی طرح میں نبیوں کا سردار، میرا حسن اور حسین جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار۔ یہ معمولی شان ہے ان کی، اور جن کا لباس عید کا لباس جنت سے آیا۔ حسن سے پیار کرنا چاہتے ہو، حسین سے پیار کرنا چاہتے ہو، وہ تذکرے کیا کرو جو میرے محمد نے کہے، جو میرے پاک پیغمبر کے صحابہ نے کہے۔ معاویہ کو گالیاں دیتے ہو، معاویہ تو ماموں ہے پوری امت کا، اور معاویہ لاکھوں روپے حضرت حسن کے وظیفے جاری کیے، لاکھوں روپے حضرت حسین کے وظیفے جاری کیے، اور جتنا وظیفہ ملتا تھا یہ سب امہات المومنین کے گھروں میں اور غریب مسکینوں کے گھروں میں جا کے لٹا دیا کرتے تھے، گھروں میں لٹا دیا کرتے۔ اتنے سخی تھے، اتنے سخی تھے، مال جمع نہیں کرتے تھے، مال جمع نہیں کرتے تھے، ان کو کیا ضرورت؟ اور یہ تو جنت کے وارث ہیں، جنت جاگیر ہے ان کی، غلط کہہ رہا ہوں جی، جنت جاگیر ہے ان کی، ان کو مال جمع کرنے کی کیا ضرورت؟ مولا حسین جا رہے ہیں، ایک صحابی نے کہا لاڈلے میری دعوت کھا کے جاؤ، دعوت کھا کے جاؤ، فوراً گھوڑے سے نیچے اترے، ہاں ٹھیک ہے، اپنے شاگردوں سے کہا اترو بھائی کھانا کھا کے جائیں گے، کوئی کرو فرض نہیں، کوئی غرور، کوئی تکبر نہیں،
کوئی فخر نہیں اس بات پر کہ میں نواسہ رسول، اتر جاؤ بھائی کھانا کھا کے جائیں گے. وہ گھر گیا، بکری کا بچہ ذبح کیا اور وہ بکری ذبح کی، کھانا بنایا، لا کے دے دیا. کھانا کھایا، بڑا مزہ آیا. مولا حسین نے اپنے ایک خادم سے کہا پتا تو کرو اس کا کاروبار کیا ہے، کام کیا ہے اس کا، پتا تو کرو. پتا کیا کہ ایک ہی بکری تھی، اس کا دودھ نکال کر فروخت کرتے تھے، اس سے گھر کا گزارا ہوتا تھا، خرچہ چلتا تھا. ہماری محبت کے اندر وہ بکری ذبح کر کے ہمیں کھلا دی. مولا حسین نے کہا سنبھال لاؤ میرا 25,000 درہم اس کو دے دو. 25,000 درہم، 25,000 درہم دے دیے اس کو. یہ ہماری طرف سے تحفہ گفٹ ہے، قبول کرو. تو ایک نے کہا حضرت ایک بکری تو ذبح کی ہے. فرمایا نہیں، ہواسخہ منی، ہواسخہ منی، میرے پاس تو اتنی دولت ہے، میں نے اس سے ایک حصہ دیا، اس کے پاس تو کل متاع بکری تھی، وہ ساری ہمیں کھلا دی. یہ بھی تو بڑا سخی ہے، یہ بھی تو سخی ہے. حاتم طائی کا نام سنے؟ جی سنائیے نا. اس پر عمل تو نہیں کرتے؟ گن گن کے رکھتے ہو جیب میں؟ وہ تو اپنے گھوڑے تک کھلا دیا کرتا تھا. حاتم طائی کا پوتا مولا حسین سے کہنے لگا حسین میرا دادا حاتم طائی بڑا سخی ہے، بہت سخی ہے. مولا حسین نے کہا میرا نانا بھی بڑا سخی ہے. کہا نہیں، تیرا نانا میرے دادا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میرا دادا حاتم طائی جہاں بیٹھتا تھا اس نے 14 دروازے بنا رکھے تھے. 14 دروازے. ایک بندہ ایک دروازے پر آیا، مجھے یہ چاہیے، میرے دادا نے دے دیا. اب اسے گھر چلے جانا چاہیے، وہ دوسرے دروازے سے پھر آیا، تیسرے سے پھر آیا، چوتھے سے پھر آیا. 14 دروازے سے بار بار ایک بندہ آئے. میرا دادا سب کو نوازتا رہتا تھا، تانا نہیں دیتا تھا کہ ابھی تو دیا ہے تجھے. مولا حسین تو میرے محمد کی تربیت یافتہ تھا. کہنے لگے پگلے یہ بھی کوئی سخاوت ہے کہ ایک بندہ صبح سے شام تک دروازوں کا چکر لگاتا پھرے. میرا نانا اتنا سخی تھا، جو بندہ ایک دفعہ میرے نانے کی بارگاہ میں آ گیا اسے قیامت تک دوبارہ کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ضرورت ہی نہیں ہے. میرا نانا تو اتنا سخی تھا. کربلا والوں کے ساتھ محبت کرتے ہو تو قرآن پڑھو، آج ہی نفل پڑھو، خیرات کرو، قرآن پاک کے ایک آدھا سپارہ پڑھ کے ثواب پہنچاؤ. اور بتاتا جاؤں ان کو تمہارے ثواب کی، میرے ثواب کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں جی؟ ان کو ضرورت نہیں ہے. ہم پڑھ کے ان کو ثواب پہنچا کے ان جنتیوں کی لسٹ میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں. ہم اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں. وہ پڑھیں گے نا ہم سے کون کون محبت کرتا تھا، ہم سے کون کون محبت کرتا تھا، تو لسٹوں میں ہمارا نام بھی آئے گا. اس بندے نے ہمارے لیے اتنے نفل پڑھے، قرآن پاک پڑھا، خیرات کی، یہ بھی تو محبت کی علامت ہے. اتنے نفل پڑھے، یہ ہمارے نقشے قدم پر چلے. اچھا نانا جی ان کو بھی ساتھ لے چلو، ان کو بھی ساتھ لے چلو. دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو مارنا ثواب ہو. ہندو ہے، عیسائی ہے، بدھ مت ہے، آتش پرست ہے، مجوسی ہے، کتنے مذہب ہے. کسی مذہب کے اندر اپنے آپ کو مارنا ثواب نہیں جی، مارنا ثواب نہیں ہے. یہ ثواب سمجھ کر اللہ انہیں سزا دے رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں. مجھ سے ایک نے کہا یار یہ شیعہ سنی کا اتحاد نہیں ہو سکتا. بات بڑے مزے کی ہے. شیعہ سنی کا اتحاد نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ہو سکتا ہے. کیسے؟ شیعہ سنی کا اتحاد کیسے؟ میں نے کہا دیکھو ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، ٹھیک ہے، ہم فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں. ہم امام ابو حنیفہ کے ہمارا امام آ گیا، امام ابو حنیفہ آ گئے، ان کی فقہ حنفیہ نافذ ہے. تو تم فقہ حنفی پہ عمل کرو، ہمارے امام کی بات مانو. جب تمہارا امام آ جائے گا پھر ہم اس کی بات مان لیں گے. کہنے لگے ہو سکتا ہے ہمارا امام نہ ہی آئے.
ہمارا امام نہ ہی آئے، میں نے کہا تو پھر اس پہ ہمارا کیا قصور ہے؟ کیوں جی اس پہ ہمارا کیا قصور ہے؟ ایمان والو کسی کی باتوں میں مت جانا، دین قرآن کا نام ہے، دین میرے محمد کے فرمان کا نام ہے، دین صحابہ کے اقوال کا نام ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے